اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ فیضان رمضان ٹرانسلیشن بزم اصلاح معاشرہ حضرت علامہ مولانا محمد شفیق الرحمان صاحب رضوی دامت البرکاتہ میں عالیہ تشریف فرما ہیں، اور میں محمد عدنان اتاری۔ آج کے ہمارے سوالات اعتکاف کے متعلق ہیں۔ السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پہلا سوال، کیا سنت اعتکاف کوئی ایسی مسجد میں ہو سکتا ہے جہاں پہ جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کا پہلا سوال یہ کہ سنت اعتکاف یعنی رمضان مبارک کے آخری عشرے کا جو سنت اعتکاف ہے، بالکل ایسی مسجد میں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جمعے کی نماز ادا نہ کی جاتی ہو، تو اس وقت میں وہ شخص جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے ایسی مسجد میں جائے گا کہ جہاں پر نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ کیا نابالغ بچہ اعتکاف کر سکتا ہے مسجد میں؟ نابالغ بچہ اگر سمجھدار ہے تو اس کو اعتکاف میں بٹھا سکتے ہیں تاکہ اس کی ذہن سازی ہو، اور اگر سمجھدار نہیں ہے تو پھر اس کو بالکل مسجد میں نہ بٹھایا جائے، تاکہ اس سے یہ نہ ہو کہ مسجد کا ماحول، مسجد کا نظم و ضبط بھی خراب ہو۔ تو اس وقت میں اس کو نہ بٹھانا بہتر ہے۔ اگر بالغ نہیں ہے، سمجھدار ہے، تو بالکل اس کو بٹھا سکتے ہیں اعتکاف میں۔ اعتکاف کے لیے مسجد میں خاموش رہنا ضروری ہے؟ معتکف کے لیے مسجد میں خاموش رہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر معتکف یہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں خاموش رہنا ثواب کا کام ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ مسجد میں خاموش نہ رہے، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، دروشی پڑھتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، تسبیحات وغیرہ پڑھتا رہے۔ تو بالکل خاموش رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بیٹھنے کا مقصد ہی تسبیحات، اللہ کا ذکر، اس کے رسول پہ درود پاک پڑھنا ہے، تو بالکل خاموش کا چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھ جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور حضرت یہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا متکف مسجد کے محراب کے آگے جا سکتا ہے اعتکاف کے لیے؟ معتکف جو ہے وہ مسجد کے محراب میں جا سکتا ہے، مثال کے طور پر اذان دینی ہے یا نعت یا سلام وغیرہ، کیونکہ جو محراب ہے وہ مسجد کا حصہ ہی ہوتا ہے، تو معتکف مسجد کے محراب میں بالکل جا سکتا ہے۔ اگلا سوال، کیا متکف کے لیے باوضو رہنا ضروری ہے؟ مسجد میں اگر کوئی شخص معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا باوضو نہیں ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اعتکاف درست ہے، مگر ظاہر ہے جب وہ شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو باوضو ہو کر بیٹھے، بے وضو نہ بیٹھے۔ جب بھی وضو ٹوٹے فوراً وہ وضو کر لے۔ بے وضو کے اگر اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پر یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر متکف کو احتلام ہو جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ معتکف کو اگر مسجد میں خدا نخواستہ احتلام ہو جاتا ہے تو اس کا اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، پر اس میں معتکف کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ مسجد میں جب سوئے تو اپنی چادر، اپنا کوئی بستر بچھا کر سوئے، کہ اللہ نہ کرے اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو جاتی ہے، مسجد کی چٹائی، قالین وغیرہ خراب نہ ہو، تو اس وقت میں اگر اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو اعتکاف اس کا بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ فوراً اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، اور مستحب یہ کہ اسی جگہ پر پہلے تیمم کر لے، تیمم کرنے کے بعد فوراً وہ جا کے غسل کر لے۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ کیا متکف خوشبو، عطر، سرما وغیرہ لگا سکتا ہے؟ بالکل، معتکف مسجد میں اگر بیٹھا ہوا ہے اور خوشبو لگانا چاہے، عطر لگانا چاہے، سرما لگانا چاہے، تیل لگانا چاہے، بالکل لگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ کیا متکف اعتکاف کے دوران سگریٹ نسوار پی سکتا ہے اور لگا سکتا ہے؟ معتکف جو ہے وہ دوران اعتکاف سگریٹ، نسوار وغیرہ یہ استعمال تو کر سکتا ہے، اولاً اس کو بچنا چاہیے۔ بالفرض اگر کوئی شخص سگریٹ پینے کا عادی ہے تو اس سے رہا نہیں جاتا، تو وہ فنائی مسجد میں جا کر سگریٹ پی سکتا ہے، اور اس کا دھواں عین مسجد میں نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جب مسجد میں آئے تو وہ کیا کر لے، اچھی طریقے سے کلی کر لے تاکہ اس کے منہ میں بدبو وغیرہ نہ رہے۔ اور اگر نسوار لگانا چاہے تو وہ بھی فنائی مسجد میں جا کے نسوار لگا لے اور وہیں پر کلی کر کے منہ صاف کر کے آئے۔ بصورت دیگر مسجد میں ہیں یا فنائی مسجد میں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، معیوب ہے۔ تو بصورت دیگر بہت سے لوگوں کو اس چیز کی عادت ہوتی ہے، نسوار ہو گئی، سگریٹ ہو گئی، تو افطار کے بعد وہ فنائی مسجد میں جا کر سگریٹ یا اپنا نسوار وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت دوسرا سوال یہ، کیا عورت اعتکاف میں مدنی چینل دیکھ سکتی ہے؟ عورت جو ہے وہ دوران اعتکاف مدنی چینل وغیرہ دیکھ سکتی ہے۔ سوال یہ کہ کیا کوئی مسلمان میت کی طرف سے اعتکاف کر سکتا ہے؟ مسلمان اعتکاف اس نیت سے کرتا ہے کہ اس کا ثواب میں فلاں اپنے دادا دادی یا کسی مرحوم کے ایصال ثواب کروں گا، تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ حضرت کہ کیا عورت 3 روزہ اعتکاف نفلی اعتکاف کر سکتی ہے؟ عورت جو ہے وہ 3 روزہ نفلی اعتکاف کر سکتی ہے۔ مسجد بیت یعنی گھر کا وہ حصہ کہ جو عورت نے اپنی نماز کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے،
تو اس حصے میں جا کر وہ 3 روزہ نفلی اعتکاف جو بالکل کر سکتی ہے، تاکہ وہاں بیٹھ کے ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ اپنی قضا نمازیں پڑھے، بالکل کر سکتی ہے۔ اگلا سوال، کیا مسجد میں کنگھی کر سکتے ہیں اب اعتکاف کے دوران؟ معتکف جو ہے وہ مسجد میں کنگھی کر سکتا ہے، اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ جس جگہ بیٹھ کے وہ کنگھی کر رہا ہے تو نیچے ایک چادر بچھا لے، تاکہ اس کے بال وغیرہ جو بھی گریں تو اس چادر کے اندر گریں، اور یا تو اس کی حل یہ کہ وہ فنائی مسجد میں جا کر وہاں چادر بچھا کے کنگھی وغیرہ کر لے، تیل لگا لے، تاکہ مسجد کے اندر بال وغیرہ نہ گریں۔ سوال ہے حضرت کہ اگر کسی مرد کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو رمضان المبارک کے بعد ایک دن اس کی قضا کرے گا۔ قضا کرنے کا طریقہ یہ کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائے گا، اور اگلے دن غروب آفتاب کے بعد وہ وہاں سے اٹھ جائے گا، تو یہ اس کی قضا ہو جائے گی، اور اس کے اندر روزہ ضروری ہے۔ یعنی اس دن وہ مسجد میں جب بیٹھے گا، ایک دن جو قضا کرے گا 10 روزہ اعتکاف کی، تو اس میں روزہ ضرور رکھے گا۔ جی حضرت، نیکسٹ سوال یہ ہے کہ کیا عورت کھانا بنانے کے لیے کچن میں جا سکتی ہے دوران اعتکاف؟ ہاں، دوران اعتکاف بالکل جا سکتی ہے، کھانا بنانے کے لیے کچن میں، بصورت دیگر گھر میں کوئی اور بامر مجبوری کوئی ہے نہیں، تو ویسے بہتر تو یہ کہ عورت اپنے حجرے میں بیٹھے، جو مسجد بیت کہلاتا ہے، وہاں پر اپنے ذکر و اذکار کے معاملات کرے۔ بصورت دیگر کوئی ہے نہیں ہے، گھر میں کوئی اٹھا نہیں ہے، تو جا کے ضرورت کے لیے کھانا وہاں سے اٹھا کر بنا کر لا سکتی ہے۔ نیکسٹ سوال حضرت، کیا معتکف مسجد میں لڑائی جھگڑا گالی وغیرہ دینا کیسا ہے؟ معتکف کو مسجد میں بلا عذر یا عذر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، مسجد میں لڑنا جھگڑنا، گالی گلوچ، مستی مذاق وغیرہ، یہ ساری چیزیں زیب نہیں دیتی۔ اگر کسی نے معتکف کو ایسا کچھ کہہ بھی دیا ہے تو اگرچہ اس کے بعد عذر تو ہے، مگر اس کے لیے پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اس کو گالی نہ دے، اس کے ساتھ لڑے نہیں، لڑائی جھگڑا نہ کرے، خاموش رہے، اسی میں اس کے لیے عافیت ہے۔ تو مسجد میں معاذ اللہ گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، مستی مذاق وغیرہ یہ اعتکاف کو تو نہیں توڑتی، پر اعتکاف کی ساری برکت کو، روحانیت کو، نورانیت کو ختم کر دیتی ہے۔ جی حضرت، نیکسٹ سوال یہ ہے کہ کیا رمضان کے 3 نفلی اعتکاف جو ہے 27 روزے کو رکھنا ہے یا 26 روزے کو رکھنا ہے؟ اگر کوئی شخص 3 روزہ نفلی اعتکاف کرنا چاہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے لیے بہتر یہ کہ وہ 26 کو بیٹھے، تاکہ 29 تک اس کے 3 دن جو ہے وہ مکمل ہو جائیں۔ آج کا ہمارا سلسلہ ختم ہوا ہے، کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔